ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں جناب موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے تین بڑے اتحادی ہیں. ایک ہے پی ایم ایل کیو, ایک ہیں اختر مینگل صاحب اور ایک ہیں جناب متحدہ قوم مومنٹ. متحدہ قوم مومنٹ کے سربراہ ہیں, کنوینر ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے بہت اہم سوالات کروں, آج کراچی کا مقدمہ آپ سے لڑوں گا سر. میں آپ مرکزی حکومت کا حصہ ہیں جی. اس جرم کے جو عوام نے چارج شیٹ دی ہے اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں, کیا کہیں گے سر؟ نہیں, برابر کے ذمہ دار تو جتنا دیکھیں جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہے اتنا ہی اختیار ہونا چاہیے. تو آپ نے زیادہ تر اس شہر کا مقدمہ لڑا ہے, اور اس شہر کا مقدمہ 35 سال سے لڑنے میں تو آپ لوگوں نے ہمیں غدار بھی کہا ہے, ملک دشمن بھی کہا ہے, بھتہ خور بھی کہا ہے. یہ سارے الزامات لگے ہیں. یہ بتائیے کہ اس 50 سال میں کراچی میں جتنا بھی ہوا اور جیسا بھی ہوا ہے انہی ادوار میں ہوا ہے نا, جب ایم کیو ایم کے پاس نمائندگی کے ساتھ ساتھ اختیار بھی تھا. 1988 میں پہلی دفعہ ایم کیو ایم کا جب میئر بنا ہے تو 88 کے ابھی مڈ میں ہی تھے ہم لوگ کہ ہم نے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا کراچی کے لیے پہلا ماس ٹرانزٹ منظور کر لیا تھا. یہ جو میٹرو بس کا نام سنا آپ نے جو کہ پنجاب میں ہے, یہ سب سے پہلے کراچی میں آئی ہے. 2008 میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے 6 راؤٹس کے اوپر اس کا قرضہ منظور کر لیا تھا. میں 2 چیزوں کی مثال صرف دی ہے. یہ پانی کے جتنے بڑے منصوبے بنے ہیں انہی ادوار میں بنے جب ایم کیو ایم رہی ہے. وہ اس کو جماعت اسلامی کو بھی شامل کریں آپ. چلے وہ کریڈٹ کو نہیں, میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کے ادوار میں پانی کے تینوں بڑے مقدمے جماعت اسلامی کے دور میں بھی ہوئے ہوں گے. لیکن آپ ہر ایک میں آپ کے اس پرانے دور نہیں کر رہا, آپ بتانا چاہتے ہیں آپ دونوں نہیں آپ دونوں چیزوں اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس, دونوں چیزوں کو ملا رہے تھے نا. میں تو ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ سر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے, میرا سوال غور سے سنیے گا, ایم کیو ایم نے بڑا کام کیا, دیا, ڈیلیور کیا, اختیارات ملے, اس پہ کوئی اس پہ وہ نہیں ہے. میرا تو سوال 15 مہینے کے اوپر ہے کہ آپ 15 مہینے سے اور 22 فروری سے پہلے کی جو ایم کیو ایم ہے اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, تو آج کی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت پہلے اتحادی ہیں آپ. اس 15 مہینے میں اس ایم کیو ایم کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے 90% مینڈیٹ آپ کے پاس ہوتا تھا, اب 660 سیٹیں آپ کے پاس رہ گئی ہیں. پی ٹی آئی کا مستقبل کراچی میں نظر آ رہا ہے, آپ اس کے شریک جرم ہیں, کیا کہتے ہیں سر؟ خیر شریک جرم نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر دانش, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی کا مقدمہ عدالتوں میں ہم لے کے گئے تھے نا, عدالتوں میں یہ ساری ہماری پٹیشن سے سک رہی تھی. اس میں کیا کراچی کیا بڑے ایشو ہیں. ٹھیک ہے, ایک شہر جو 3 کروڑ کا ہے, جی سر, اس کو آپ نے 1.5 کروڑ سے زیادہ بتایا, آدھی آبادی کو آپ نے کم کر دیا, جسے کہتے ہیں نا ڈس فرنچائز کی گئی ہے پوری ایک قوم. پھر ایک تو آبادی کم دکھائی, پھر اس آبادی پہ بھی جتنی حلقہ بندیوں کے ذریعے سیٹ ہونی چاہیے تھی اس کو بھی کم کر دیا. اب تو انشاءاللہ 2-4 دن میں ہم آپ کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں گے کہ اس میں بھی کیا کمال ہوا ہے ماشاءاللہ. پھر ووٹر لسٹ کے ذریعے. اس کے باوجود اگر جو ووٹ ابھی پچھلے الیکشن میں ہمیں پڑے تھے وہ گن لیے جاتے تو حالات وہی ہوتے, مینڈیٹ وہی تھا. بڑی بات ہے سر, بولے جملہ, اگر دیکھیں پورا جملہ بولیں سر. بہت دوبارہ بول رہا ہوں. دیکھیں پچھلے جو الیکشن ہے, یہ جو 2018 کا الیکشن ہے, اس میں انصاف کے ساتھ ووٹنگ ہوتی, پوری بات سن لیں, اس میں جو پولنگ تھی نا وہ بڑی ٹرانسپیرنٹ تھی. بالکل. لیکن الیکشن کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک پولنگ ہوتی ہے, کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. کاؤنٹنگ ہوئی نہیں ہے. کاؤنٹنگ ہوئی نہیں ہے. یہ 6-7 سیٹ جو آپ کو دی گئی ہے یا یہ آپ سے چھینی گئی ہے؟ obvious ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا کھل کے بولیں. میرا خیال آپ کے پروگرام میں ایک بار پہلے بتا چکا ہوں, بالکل obvious ہے. ایک دفعہ میں بولنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے اگلا سوال کروں. ٹھیک ہے, obvious ہے. اس کے لیے ہم عدالتوں میں گئے ہیں. نہیں سر, مجھے سوال, میں یہاں رکیے, آپ سے چھینی گئی ہے سر؟ جی ہم بالکل چھینی گئی. یہ آپ کا مینڈیٹ تھا کراچی 2018 مینڈیٹ ہے, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں. جی ہاں, تو وہ مینڈیٹ آپ سے چھینا گیا. دیکھیں یہ مینڈیٹ جو ہے نا کوئی ہماری جاگیر نہیں ہے, لیکن کسی مصنوعی طریقے سے نہیں چھینا جا سکے گا. یہ ایم کیو ایم 93 میں قومی اسمبلی میں نہیں تھی. جو ایم این ایز وہاں تھے نا ہماری جگہ,
وہ شرمندہ ہی شرمندہ تھے. ٹھیک ہے سر. آج بھی شاید اسی سے ملتا جلتا حالات. آپ کے مینڈیٹ چھینے گئے ہیں نا. جی میں یہیں سے آگے چلتا ہوں. کس نے چھینا ہے سر؟ دیکھیں دو باتیں اور کس کو دیا گیا ہے سر؟ ہاں پی ٹی آئی کے بارے میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی رہی, لیکن میں احتیاط کرتے ہوئے کہوں گا. بہت خوبصورت جملہ کہا ہے سر, میں چاہتا ہوں دوبارہ آئے کہ یہ جو چھینے گئے ہیں اور چھین کے جو دیا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو اپنی وہ بیچاری نہیں پیپلز پارٹی کو بھی ایڈوانٹیج ملا ہے. کتنا ملا ہوگا؟ خیر کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف کراچی کی بات. اچھا ہاں, تو یہ بات بڑی واضح ہے, اور یہ بات ہم نے وزیر اعظم صاحب سے حکومت میں شامل ہونے سے پہلے بھی کہا. 13 نکات میں ہے سر. حکومت میں شامل ہونے سے پہلے ہی کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے بھی بہت سارے حلقے کھلوانے کے لیے سڑکوں پہ آنے کے بجائے عدالتوں میں چلے گئے. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں سے جو فیصلے ہونے ہیں اس میں رکاوٹ نہ آئے, اس میں بلکہ انصاف کے لیے تو ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ اس کو مدد کی جائے. تو لیکن نہیں, تو یہ تو مرکزی حکومت کا کام ہے سر, معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر آپ کے 13 نکات میں نے پڑھے ہیں, اس میں ایک نکات یہ بھی ہے کہ جناب آپ جس جگہ پر ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے اس جگہ کو آپ جو ہیں اوپن اس میں شفاف. دیکھیں ہم نے پی ایم صاحب سے کہا تھا, تو کیا کہا پی ایم صاحب سے کہا تھا کہ آپ بھی ایک بار یہ کہتے رہیں کہ کچھ حلقے کھلوائیں, ہمارے بھی کچھ حلقے ہیں جو کھلنے ہیں, تو پھر اس پہ کام ہو رہا ہے. 15 مہینے بعد. اچھا سنیں سر, خدا کے لیے, ٹھیک ہے نا, خدا کے لیے. اچھا یہ 13 میں یہاں پہ سر دیکھیے سر, میں چاہوں گا کہ یہ جو 13 نکات آپ نے ریٹن ایگریمنٹ ہوئے ہیں, جی ہاں بالکل میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. 15 مہینے میں اس حکومت کے ساتھ جس پی ٹی آئی نے آپ کا مینڈیٹ چھینا, جس پی ٹی آئی نے آپ کا مینڈیٹ چھینا, آپ اسی کے ساتھ حکومت میں ہیں. اور ایک ایگریمنٹ اس سے آپ نے ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا, اور اس ایگریمنٹ میں یہ سوال بھی تھا اور 13 سوال. میرا خیال ہے یہ بات بھی ہم کرتے رہے. میں ایک پوچھنا چاہوں گا کہ اس 13 میں سے 15 مہینے میں آپ کو کیا ملا ہے؟ دیکھیں 2-3 باتیں. کیونکہ آپ اس سے پہلے جو پروگرام تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ ارادے ہیں, وعدے ہیں, ملا کچھ نہیں. اچھا 2 باتیں. ایک تو یہ بتا دو, واضح کر دوں, پہلے بھی کہا تھا ہم نے کہ کیونکہ انتخابات جو ہیں پی ٹی آئی نے نہیں کرائے, تو جو ہمارے ساتھ ناانصافی اور دھاندلی ہوئی ہے اس کا قصوروار ہم ان کو نہیں ٹھہراتے. مرکزی حکومت تو اب ان کی ہے نا سر, کھلوا تو وہ سکتے ہیں. بس یہ ہے, یہ بات تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اسی لیے چیزوں کو ہم, تو آپ واضح کریں نا کہ موجودہ حکومت آپ کو یہ میرے بھائی آپ کو یہ فیور نہیں دے رہی ہے. آپ میری بات سنیں گے تو پتہ لگے گا نا. میں آپ کے الفاظ نہیں بولوں گا نا, آپ بولیں سر. دیکھیں میں بڑے وضاحت سے کر رہا ہوں. میں تو سوال آپ اسی لیے دیکھیے گا 30-35 سال میں حالات کے تبدیل ہونے سے رائے تبدیل نہیں ہوتی, حقیقتوں کے تبدیل ہونے سے. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں اسی کو جواب دے رہا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. 1 سال 1.25 سال آپ دے سکتے ہیں کسی کو بھی ناتجربہ کاری کا, حکومت کے سیٹل ہونے کا, لیکن اب چیزیں ایسی ہیں, ابھی گزشتہ دنوں بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں آثار پیدا ہوئے کہ ہوگا, لیکن مایوس کن حد تک اس میں جو رفتار ہے امپلیمنٹیشن کی وہ سست ہے. پندرہ مہینے میں آپ نے کراچی کی عوام کو کیا اس مرکزی حکومت سے لے کر دیا, کیا دیا ہے سر آپ نے؟ اچھا 2 باتیں. ہم نے جو بنیادی چیزیں مانگی تھی نا, ایک تو ہم نے یہ کہا تھا, آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. 13 میں سے کون سی چیز انہوں نے پوری کی ہے؟ اچھا پوری کوئی چیز نہیں ہوئی ہے, یہی تو میں چاہتا ہوں سر بتائیں. اچھا آپ, تاکہ اس عوام کو پتا تو چلے. ڈاکٹر دانش آپ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, تو پریس کانفرنس کر کے ہم نے بولا ہے. تو میں تو کہتا ہوں سر, تو میں یہاں پہ بھی پوچھ رہا ہوں نا, وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی, تو آپ عوام کو بتائیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. کوئی چیز پہ بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کہتے ہیں, منسٹرز کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اگر وہ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں پر بتائے کہ ہم اس حکومت کا حصہ ہیں لیکن ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہ 13 کے 13 نکات میں سے 15 مہینے میں مرکزی حکومت نے ایک چیز آپ کو نہیں دی ہے, صرف ارادے ہیں, وعدے ہیں, میٹنگز ہیں, اور کچھ نہیں. دیکھیں میں یہ بات میں آپ سے کر چکا ہوں نا. ایگری کریں گے سر؟ ارے میں تو آپ سے کر چکا ہوں کہ جو ہم نے کہا تھا
اس میں سے کسی چیز پہ بھی نہیں ہوا ہے. کچھ نہیں ہوا. اچھا حیدرآباد کی یونیورسٹی کی بات کی تھی تو چلیں چارٹر تک بات ہو گئی ہے, لیکن اس کے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. سنیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا سر. نہیں میں وہی بول رہا ہوں, بالکل صحیح ہے. نہیں میرے ہاتھ میں ہے. آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا آ گئی یونیورسٹی سر, نہیں. ہم کہہ سکیں گے دے دیں گے. آپ میری بات سنیں گے. 162 ارب کا وعدہ کیا تھا وزیر اعظم نے. میں آ رہا ہوں نا سر, اوپن وعدہ کیا تھا. 200 ارب کا وعدہ کیا تھا. 500 ارب آپ نے مانگنا ہے. کتنا روپیہ ملا ہے سر آپ کو؟ اچھا سر ایک سوال کا جواب دے دیں. وہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی کا چارٹر بنا ہے, یونیورسٹی نہیں بنی ہے. ٹھیک ہے نا, گڈ, صحیح ہے. اسی طرح براہ راست فنڈنگ کی بات کی تھی ہم نے کہ حالات ایسے ہیں کہ کراچی کے سندھ کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ہے. تو کچرا اٹھائے گا اگر کراچی کا میئر تو اس کی FIR کٹ سکتی ہے, اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. آپ ڈائریکٹ فنڈنگ کریں. اچھا جو پچھلی حکومت تھی اس کے تو ہم اتحادی نہیں تھے نا, لیکن ہم نے ان سے یہ ڈائریکٹ فنڈنگ کروائی تھی. اس کی وہ پہنچنی تھی 18ویں ترمیم کے باوجود کرائی تھی. ٹھیک ہے, جبکہ ان کو مینڈیٹ یہاں سے نہیں ملا تھا. اچھا نہ ہم اتحادی تھے ان کے, حکومت کا حصہ نہیں تھے. تو انہوں نے, چاہے وہ آخری دنوں کی بات ہو, انہوں نے حیدرآباد کی یونیورسٹی کا بھی آغاز کیا تھا پچھلی حکومت نے, اور یہ فنڈنگ دینے کا بھی رکھا تھا. اس میں ہمیں ملی نہیں لیکن رکھا گیا تھا. تو 18ویں ترمیم 10 ارب روپے دیا تھا سر انہوں نے. ہاں کچھ پیسے آئے 10 ارب روپے دیا, لیکن 18ویں ترمیم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد براہ راست فنڈنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن کون کہتا ہے سر؟ کانسٹیٹیوشنز کے میں موجود ہے. ہم نے فروغ نسیم کا پروگرام کیا تھا, انہوں نے اس بات کو مانا کہ اختیارات بھی اور مالی بھی فنڈنگ کی جا سکتی ہے. پھر ہم نے خود کئی آرٹیکلز کے ذریعے یہ بتایا کہ کی جا سکتی ہے. تو کیا ہوا سر آپ کا؟ اچھا میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں سر کہ آپ بول رہے ہیں مرکزی حکومت. سر میں بہت تکلیف میں ہوں, تو مجھے میری تکلیف دور کریں سر. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میری تکلیف ہے سر. آپ میری بات, آپ میرے لیڈر ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ میرے لیڈر ہیں, میں نے آپ کو ووٹ دیا, میں آپ سے پوچھوں گا سر. ڈاکٹر دانش مجھے یہاں بیٹھا کے آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو آپ کو وہی بات, میں آپ میرے لیڈر ہیں, میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. میرا سوال ہے کہ 15 مہینے میں میرے گھر ٹوٹ گئے سر, میں بے آسرا ہو گیا, میرے روزگار چھین گئے سر, میرے ایک گھر میں 5 آدمی بے روزگار ہو گئے سر, میرے پانی کا مسئلہ ہے سر, میں لڑ رہا ہوں پانی پینے کے لیے, مجھے پانی نہیں ملتا ہے, میں گٹر کا پانی پیتا ہوں, میرے پاس جگہ نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, رہنے کو نہیں ہے, گھر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سر, میں کہاں جاؤں؟ میں تو آپ کے پاس. الحمدللہ بیچ کے کچھ پیریڈ سے الگ ہٹ کے 15 مہینے سے نہیں اب آپ, میں نے چند چیزیں دکھائی ہیں. دیکھیں آپ سوال کر کے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں, پھر اس پہ آنا پڑے گا نا مجھے کہ پانی آپ پیسے نہیں ہیں. آپ کو کراچی میں گزشتہ 30 سال میں ایک ایسی لیڈرشپ ملی تھی کچھ عرصوں کے علاوہ, اگر جو عوام کے مسائل تھے وہی ان کے مسائل تھے, وہ خواص میں نہیں تھے نہ آج ہیں. ٹھیک ہے, گلی کے مسئلے سے لے کر اور پانی کے مسئلے تک جس سے عام کراچی والا متاثر ہے وہ ہم بھی ہیں. پہلی بات, میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں, نہیں ملے ہیں 15 دن میں, یہ ٹائم ہے فیصلہ کرنے کا بھی کہ کیا اب ہم یہ انتظار کر کے کہ تھوڑا ٹائم اور دے کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. کتنا سر 15 مہینہ ہو گیا سر, میں جو بات بول رہا ہوں کم از کم 13 میں سے ایک تو ہو جائے سر. دیکھیں آپ کا پرابلم ہی یہ ہو رہا ہے, جو چیز میں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے سے آپ بول رہا ہوں, نہیں اس کو آپ اس طرح بول رہے ہیں جیسے میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ تو بول رہا ہوں میرے بھائی, بالکل میں یہی تو بول رہا ہوں. تھوڑا وقت کتنا دیں گے؟ آپ کنفیوز کر رہے ہیں سب. تھوڑا وقت کتنا دیں گے؟ نہیں میں نے کہا ہے, آپ کنفیوز کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کہ تھوڑا وقت دوں گا. ابھی تو کہا آپ نے اور لینا چاہیے. چلے میں آپ کو پرابلم یہ ہے, میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ سنتے نہیں ہیں, بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, تو اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے تھوڑی بولا ہے, میں نے کہا اور کتنا ٹائم دیں گے, میں نے یہ بولا ہے, میں نے ایک بار بولا ہے کہ ٹائم نہیں دے رہے. چلے بولیں سر. یہ ہم نے بات کی ہے کہ یہ میرا خیال ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے, یس, یا تو آپ اس سے ایگری نہ کرتے, یس, آپ ہمیں اب نہیں بتا سکتے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. آپ نے وہ تمام چیزیں پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ ہاں بالکل ہوں گی. میں نے آپ کے پروگرام میں کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ ہمارے جو مطالبے تھے جب آپ نے اوکے کر دیا, آپ کے وعدے ہیں, اب وعدہ پورا کرنا حکومت کا کام ہے جس کے پاس اختیار ہے. اور وعدے پورے نہ ہوں, وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں. اب حکومت میں ہم نے تو یہ بھی آپشن دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت بنانے میں مدد دے دیتے ہیں,
لیکن حکومت کا حصہ ہمیں مت رکھے. تو اس میں یہ تھا کہ اس کا میسج پراپر جائے گا جب ہم لوگ خود ہوں گے. تو اب مدت ہے, یہ تو پارٹی کو طے کرنا ہے, تھوڑے حالات کو دیکھنا ہے کہ اب ہم پہ بڑا بوجھ آ رہا ہے کراچی کے عوام کی جانب سے بھی. بنیادی مسئلے دیکھیں, یہ 18ویں ترمیم سے جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی تھی, اس میں ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے, بہت سارے اختیارات آ گئے. لیکن جن اختیارات کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہ کچھ ریلیف دے سکتی ہے, اس میں بھی سال بھر نہیں لگنا چاہیے تھا. اس میں کہ وہ مثالیں ہم نے بتا دی تھی کہ دیکھیں یہ والے مسئلے پچھلی حکومت میں جس کا کہ ہم حصہ نہیں تھے, ہم نے حل کرائے. اور ابھی ہماری 2 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی, تو کچھ چیزوں میں بظاہر کاغذ میں تو یہ آیا ہے کہ یہ معاملات آگے بڑھیں. ہمارے پاس ایک چارٹر بھی آ گیا ہے. جگہ ہم نے پچھلی حکومت کے دور میں, جگہ جو حیدرآباد یونیورسٹی کی تھی, اور یہ بڑی اہم بات ہے, 70 سال میں ایک طرف اسلام آباد ہے جہاں پہ وزیر تعلیم شاید کہہ رہے ہیں بھائی کتنی یونیورسٹیاں بناؤ گے, ایک شہر ہے جہاں 70 سال سے کوئی یونیورسٹی نہیں بنی ہے. تو اس پہ اگر آنے والے 15, 20, 25 دن میں کوئی واضح ایسا قدم نظر نہیں آیا تو پھر ہماری پریشانی بڑی جائز ہوگی. کہ میرا خیال ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ صرف اب فیصلے ہی رکاوٹ ہے, فیصلہ کرنا ہے وفاقی حکومت کو چیزیں کرنے کے لیے. باقی راستے ہم نے خود آئینی اور قانونی بتا بھی دیے, اس کی راہ بھی ہمارا. آپ کا کیا فیصلہ ہوگا اگر یہ نہیں ہوتا ہے 20-25 دن میں؟ دیکھیں یہ تو پھر ہمیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے یہی تو پوچھنا. یہ تو میں اپنی تنظیم سے پوچھے بغیر اس کے ساتھ بیٹھوں گا, تو وہ فیصلہ آپ کے پروگرام کے بجائے مثلا اگر موجودہ حکومت میں بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے دیکھیں میں نے تو آپ ہی وہاں پہ مجھے لے کے آئے, تو میرا یہ سوال وہاں بنتا ہے کہ یہ حکومت جس نے آپ کا مینڈیٹ کسی نہ کسی طریقے سے چرایا, وہ حکومت جس کو آپ نے سپورٹ دے کر اس وقت مرکزی حکومت بنوائی, وہ حکومت جن لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, حالانکہ 90% مینڈیٹ آپ کا تھا, لیکن آپ کے پاس 6-7 سیٹ دے کر آپ کو آئسولیٹ کیا گیا, وہ متحدہ قومی ملک کا ایک ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اس کے پہلے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے پھینکا گیا, اور جتنا مینڈیٹ باقی ہے اس کو اس حکومت کے ساتھ لگایا. چلو اللہ کا شکر ہے یار کہ کبھی نہ کبھی میڈیا کے اندر آپ بہت سارے لوگوں نے یہ تسلیم تو کیا کہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے, تو کہتے اور ہیں چھینا جاتا رہا ہے. ہم تو یہی تو کہتے ہیں آپ سے کہ آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور آپ اس حکومت کا حصہ ہیں جس کو مینڈیٹ دیا گیا. تو میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ سر آپ کھل کے بولیں. ورنہ تو پورٹرے کیا ہوا تھا, پورٹرے یہ کیا ہوا تھا, اسی میڈیا نے بھی اس میں مدد کی ہے کہ یہ ٹھپا لگا کے جیتتے ہیں نا. اب تو ان تمام مراحل کے بعد تو آگے ہے نا, تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا سر کہ میں بریک میں جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال واضح طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں. پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہوگی, آپ لیڈر ہیں, کراچی کے ہیں. اس دور میں نے کہا نا کہ میں 15 مہینے کی صرف بات کر رہا ہوں, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. آج میں صرف اور صرف اس اتحاد کی بات کر رہا ہوں کہ اس اتحاد نے, مرکز نے ان 13 ایگریمنٹ میں آپ کو کچھ نہیں دیا, اور ابھی بھی وعدے ہیں, ارادے ہیں, پیپرز ہیں. اگر یہ اسی طرح آپ کو 20-25 دن آپ کو اسی طرح رکھتے ہیں, تو پھر آپ اپنے اس قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, جو بہت تکلیف میں ہے, ان کے لیے کیا فیصلہ کرنے چاہیے؟ اچھا 2-3 چیزیں. تو کچھ تو یہ عوام جو ہے, جنہوں نے ہمیں 30 سال سے مینڈیٹ دیتے رہے ہیں, ہمیں دیتے رہے ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, دونوں کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. گزشتہ 11 سال سے جو سندھ کے شہری علاقوں کے ڈومیسائل پہ, جعلی ڈومیسائل کے ذریعے 99% یہاں کی جابز لے لی گئی. سر میں آپ سے یہ پروگرام کر چکا ہوں, میں اس پہ نہیں جا رہا. نہیں, پیپلز پارٹی نے اس شہر کو تباہ کر دیا, یہاں کے سارے حقوق چھین لیے. اس پہ ہم 50 پروگرام, میں صرف آج پروگرام کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم 15. اچھا اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ میں بریک پہ چلا جاؤں, پھر میں آپ سے آ کے پوچھتا ہوں. ناظرین, آج میرا پروگرام کا طریقہ کار چینج ہے. آج میں عوام کی اس درد اور تکلیف پہ اپنے لیڈر کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ میں صرف پیپلز پارٹی یہ وہ میں کسی پہ نہیں جا رہا, بہت کر چکا ہوں پروگرام. میں اس اتحاد پہ جا رہا ہوں کہ جو اتحاد انہوں نے
بنایا ہے حکومت کا کہ مرکزی حکومت سے 13 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ کیا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی ہے، اور یہ اس حکومت کا ابھی بھی حصہ ہے۔ عوام کا یہ سوال ہے کہ آپ کیوں ہیں حصہ، جب وہ کچھ نہیں دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ ان سے لے کر ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر آپ ان کا حصہ کیوں ہیں؟ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا جو سوال تھا وہی ہے کہ جی عوام آپ سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کو چرایا گیا، ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، آپ اب حکومت کا حصہ ہیں، مرکزی حکومت کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے، 15 مہینے میں آپ نہیں دے سکے، تو سر ظاہر ہے عوام آپ سے سوال کرے گی کہ آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ؟ اچھا صحیح ہے، دیکھیں عوام کو یہ اطمینان بھی ہے کہ وہ ہماری تاریخ دیکھتے رہیں، ہم کئی بار حکومتیں چھوڑتے بھی رہیں، اور ایون اسمبلیوں سے استعفے بھی دیتے رہیں، وزارتوں سے بھی دیتے رہیں، اسمبلیوں سے بھی دیتے رہیں۔ لوگوں کو اگر ناپسند آئی تھی چیز تو وہ یہ تھی کہ ہم بار بار جا رہے تھے، بار بار آ رہے تھے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جائیں گے پھر آئیں گے، پھر جائیں گے اور پھر آئیں گے، یہ ڈرامہ نہیں ہوگا۔ اتمام حجت کا وقت تقریباً آ پا رہا ہے نا، ہمیں خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ حکومت میں شامل ہو کر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لوگ جو 35 سال سے جنہوں نے ہمیں اپنی نمائندگی کا حقدار سمجھا ہے، ان کے مسائل کو، ان کا جو جائز حق ہے اس کو ہم ان تک پہنچا سکیں۔ تو حکومت میں رہ کر بہت وقت تو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کہا آپ سے کہ اتمام حجت کا وقت ہے، اب یہ وقت ہے کہ اس کو MQM نے دیکھا بھی ہے، اور یہ وعدہ تو ہمارا ہے کہ کئی بار جس طرح ہم نے جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومتوں کو گرنے نہیں دیا ہے، ہم اس حکومت کو بھی بلیک میل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم حکومت میں شامل ہو کر جس مقصد کے لیے حکومت میں شامل ہوئے ہیں، جن مسائل کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں، اس کا حل نہیں دے سکے، تو میرا خیال ہے ہم بڑی زیادتی کریں گے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے نسلوں سے بھی اور خود موجودہ لوگوں سے بھی، کہ ہم حکومت کا حصہ رہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ MQM کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، رابطہ کمیٹی سے لے کر پھر کارکنوں تک، اور بعض صورتوں میں کارکنوں سے لے کر عوام تک سے رائے لی جاتی ہے۔ اب یہ رائے لینے کا وقت میرا خیال ہے قریب آ رہا ہے، آ گیا۔ کوئی دباؤ ہے سر آپ کو اس حکومت کے ساتھ رہنے میں؟ کوئی دباؤ ہے؟ نہیں، کوئی دباؤ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں ہماری، تو سب سے بڑا دباؤ تو ہمارا ضمیر ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی ضمیر پہ تو سوال یہ ہے سر کہ ایک حکومت نے آپ کا مینڈیٹ چھینا ہوا ہے، 15 مہینے سے آپ کے لیے کام نہیں ہے۔ کراچی دیکھیں، ایک حکومت K4 بند کر دیا گیا ہے سر، اس کے بعد 162 ارب دینے کا 1 روپیہ نہیں دیا ہے سر۔ اچھا، 162 ارب کا تو الگ تھا، یہ پبلک پرائیویٹ کا تھا۔ جو ڈائریکٹ ہونے تھے وہ بھی نہیں ہوئے ہیں، کہ جو کہ دیے جا سکتے تھے۔ آپ نے 500 ارب مانگا تھا سر؟ ہاں، 500 ارب مانگا تھا۔ نہیں، ہم نے اس کے لیے منصوبے آپ نے کراچی کے لیے 500 ملین روپیز ریلیز کیے جائیں، یہ وزیر اعظم سے آپ نے مانگا تھا۔ 500 ارب نہیں ہوئے نا، 500 ملین، بلین 500 بلین، 500 بلین نہیں، ایک تو 50 بلین، 50 ارب، یا تو یہ جو فگر نہیں، اس میں تو کئی چیزیں شامل کر کے ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ فنڈنگ کی بات ہوئی ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ 1 روپیہ نہیں دیا سر۔ آپ دیکھیں سر، کرتارپور پہ 14 ارب روپے لگا دیا گیا ہے وہاں آرائش کے لیے، فاٹا میں سب کو دیں، میں تو اپنے ملک کے ہر کونے پہ کہتا ہوں، لیکن سر جو شہر ریونیو آپ کو 65%۔ اب اس پہ آئیں، دیکھیں قانون سازی یہ ہونی چاہیے کہ وہ فارمولا جس کے تحت آپ آج کل صوبوں کو دے رہے ہیں، اس حوالے سے شہروں کو اور ضلعوں کو دینا چاہیے کہ کہاں کی آبادی کتنی ہے، غربت کتنی ہے، اور وہ کما کے کتنا دے رہا ہے۔ میری صرف یہ یہاں پر انٹینشن ہے، میری یہ کوشش ہے، میری یہ بات یہاں پہ رکھنے کی ہے کہ آپ کراچی کے لیے آپ نے ان کا ساتھ دیا ہے نا سر، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، جی ہاں دیا ہے نا سر، جی ہاں، یہ کچھ نہیں دے رہے ہیں آپ کو سر۔ یہ میں نے آپ سے کہہ چکا ہوں، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اب تک تو جو ہمارے مطالبے تھے نا، دیکھیں PTI بھی کچھ کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتی کرے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ان مطالبوں کو الگ سے رکھیں،
جو کہ 35 سال اس شہر کی اور سندھ کے شہری علاقوں کی نمائندگی کرنے کے بعد ہم نے سمجھا کہ یہ فوری طور پہ یہ کوئی بھی بڑے منصوبے نہیں ہیں, یہ فوری طور پہ حل کرنے کے منصوبے ہیں, یہ فوری طور پہ حل کرنے کے منصوبے ہیں. دیکھیں پورا ملک پریشانی میں, لیکن کراچی آئی سی یو میں, باقی جنرل وارڈ میں. جب تک جو آئی سی یو میں ہوتا ہے نا, ان کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. جناب جب کراچی کے لوگ اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ دوبارہ جنرل وارڈ میں آ جائیں گے تو پورے پاکستان کی طرح آپ نے تو باہر جن کو آئی سی یو میں ہونا چاہیے, آئی سی یو کے لائق ہیں, ان کو تو آپ باہر آپ نے وہ بستر بھی نہیں دیے ہوئے. تو دیکھیں یہ شہر ایک خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے, یہ شہر ایک خانہ جنگی ہونے جا رہی ہے پانی پہ. اچھا یہ بات ہم نے کہی ہے, بہت بڑی بات ہے سر کہ کراچی کے اندر میں جہاں سے مل کے آ رہا ہوں سر, پانی نہیں ہے سر. کئی سال سے ہم کہہ رہے ہیں, کئی سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل پانی کے نام پہ ہونے والے فسادات کراچی میں جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو بائی پلان یا بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ جو لنگوسٹک فالٹ لائن ہے, کوئی بھی پانی کے فسادات کو لنگوسٹک فسادات میں تبدیل کر سکتا ہے. اس کو بڑی سیریس طریقے سے دیکھنا چاہیے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے پاس 200 ارب روپے ہیں لاہور میں اورنج ٹرین کے لیے, جبکہ وہاں پہ میٹرو بس بن چکی ہے, اور کراچی کے لیے آپ کہیں کہ کراچی تو جو کہ اس 10 سال میں پاکستان کو جو 5.25 ہزار ارب روپے ملے ہیں ریونیو میں, اس میں 4.25 ارب کراچی کے لیے تو 1000 ارب بھی پانی کے لیے کم ہونے چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر 100 ارب کا ہو گیا ہے کراچی میں پانی کا مسئلہ, تو یہ منصوبہ ہی اس کی وائبلٹی ختم ہو گئی. یہ بھائی اچھا دوسری بات ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ کراچی کس سے پیسہ مانگے گا یار؟ کراچی تو پورے ملک کو پیسہ دے رہا ہے, کراچی کو خیرات تھوڑی چاہیے, کراچی تو خود خیرات دے رہا ہے. یہی تو سوال ہے سر. تو اور جن سے ہم مانگ رہے ہیں سر, میں اس لیے پروونشل گورنمنٹ پہ تو بہت کچھ کہہ چکا ہوں. میں نے تو سر ناظم کو بٹھا کر ان کے اختیارات کچھ نہیں ہونے کا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, پوری دنیا کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مطلب یہ سر, معذرت کے ساتھ آج کا پروگرام میرا صرف اسی پہ ریپیٹ ہوتا ہے, اسی پہ بات پہ, کہ یہ مرکزی حکومت جس کے ساتھ آپ اتحادی ہیں, یہ کراچی کے مسائل حل نہیں کر رہی ہے. یہ آپ کے کے پی کے میں جو ٹرین ہے اس کے اوپر جو بڑھ رہا ہے وہ دے رہی ہے, دوسرے موٹر وے جس کو نواز شریف کے لیے انہوں نے منع کیا اس کا افتتاح کر رہی ہے. 14 ارب روپے میری تکلیف ہوتی ہے سر, تکلیف اس لیے آپ بہت سارے سوالات اٹھا دیتے ہیں, نہیں سر, چاہتے ہیں کہ آپ کو جواب وہ والا ملے جو کہ آپ کے دل کے اندر ہے. دیکھیں بات سنیں میری بات. نہیں سر, یہ عوام کا جواب سر, مہربانی ہوگی سر, آپ نے مجھے 14 ارب, آپ ہی تو نمائندے, تبھی تو بول رہے ہیں. دیکھیں اب آپ بتا رہے کرتارپور پہ 14 ارب حکومت نے خرچ کیا. میری بات سنیں, دیکھیں آپ ہیں اینکر, آپ سوال کریں, جواب بھی آپ دے رہے ہو. دے نا سر, پوچھ رہا ہوں میں تو جواب دے رہا ہوں. 14 ارب خرچ, جواب آپ ہی دے رہے ہیں. 14 ارب دینا, مجھے تو موقع ہی نہیں ملا جواب. نہیں سر, میں تو پوچھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں بنی ہے موٹر وے. پاکستان میں ٹریفک کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ اس شہر سے ہوتا ہے. پورے ملک میں نئی الائنمنٹ میں بنی ہے. یہ واحد ہے کہ آپ نے یہاں کی سپر ہائی وے کو لیپا پوتی کر کے کہہ دیا کہ یہ موٹر وے, وہ موٹر وے ہے ہی نہیں, پہلی بات. اور یہ 30 روپے ہم جو دیتے تھے حیدرآباد جانے کے, اب 250 روپے دیتے ہیں. ان سب چیزوں ہم چیختے رہے نا, ان سب چیزوں پہ ابھی بھی اس حکومت کو بھی بولا ہے کہ بھائی وہ نہیں کر سکے, انہوں نے غلطی کی تو آپ صحیح کر دیں. تو آپ کا جو آج کا پروگرام ہے اس خاص ایشو کے لیے آپ نے بتایا کہ کراچی کے جو آپ کراچی کے لوگوں کے مسائل لے کے گئے تھے اس پہ کیا کام ہوا ہے. اس پہ کاغذی کام ہوا ہے, ابھی زمین پہ کوئی کام بھی نہیں ہو سکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی مدت حکومت کو ہو گئی ہے اس میں کچھ پریشانیاں اور مشکلات آئی ہوں گی, لیکن اتنی مدت کے بعد اگر 1% بھی کام نہ آئے ہو تو پھر جو ہے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, اور وہ سوالات آپ اٹھا رہے ہیں آج. میں یہ سوالات اٹھا رہا ہوں. اچھا, مجھ میں اور آپ میں فرق صرف اتنا ہے سر کہ میں آپ سے پوچھوں گا, سوال اٹھاؤں گا, جیسے میں پوچھوں گا آپ سے کہ 14 ارب روپے کرتارپور کی آرائش پہ لگا ہے سر, پاکستانیوں کے نہیں لگا ہے, پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسے وہاں لگے ہیں, اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا جو شہر ہے وہ کراچی ہے. میرے آپ کے بھائی, آپ سے دیکھیں میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, آپ کو جواب دینا ہے, آپ کو جواب دینا ہے, کیوں لگا ہے؟ میڈیا جو ہے نا, جو چوتھا اس کا
ریاست کا ستون کہلاتا ہے، وہ ملک مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. حکومت بدلنے کے بعد بھی آپ کے یہ والے سوالات بدلنے نہیں چاہیے نا. جو ہم وہ یہ ہے کہ کیوں دے رہا ہے کراچی سے، کیوں لے رہے ہیں آپ اتنا ٹیکس؟ آپ باقی جگہوں سے لیں تو پھر کراچی سے بھی لیں. باقی لوگ کیوں نہیں دے رہے ہیں ٹیکس اس ملک میں؟ اچھا ٹیکس دینے کے لیے دنیا بھر میں کیا معیار ہے؟ وہاں جو کما رہا ہے وہ ٹیکس دے. یہ فیصلہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ سبزی بیچ کے کما رہے ہیں تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے، آپ سونا بیچ کے کما رہے ہیں تو آپ ٹیکس دیں گے. ہمارے ملک میں تو یہ مسئلہ ہے. جو پجیرو لیے ہوئے جاگیردار گھوم رہے ہیں اور اسمبلیوں میں ہیں وہ ٹیکس نہ دیں. کوئی بھی حکومت آ جائے، پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے، نواز شریف صاحب کی حکومت آ جائے، فوجی حکومت آ جائے، خان صاحب کی حکومت آ جائے، یہ ٹیکس دینے کا سارا بوجھ اس ایک شہر پہ ڈالا ہوا ہے آپ نے. اور اس شہر کی مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر اس شہر میں بھی دیکھیں جس کو آپ منی پاکستان کہتے ہیں کہ یہ منی پاکستان ہے، پورا پاکستان آ کے آباد ہے، اس میں بھی دیکھیں کہ دے کون رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات کہتا ہوا جاؤں گا، آپ پھر کہیں گے کہ آپ کی خواہشات ہیں. نہیں سر، میرے پیٹ پر یہ حکومت بیٹھی ہے، ٹھیک ہے سر، میں دبا ہوا ہوں، میرے شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جیسے بھی آپ نے خود تمام باتیں کہی ہیں. میں اس حکومت کو کہوں گا کہ اگر یہ تکلیف میں برداشت کروں گا اگر تم میرے لوگوں کے لیے کام کرو، اور تم اگر میرے لوگوں کو نہیں دو گے کچھ تو میں یہ پیٹ تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، میں دھکا دوں گا تمہیں. یہاں پہ کہہ رہا ہوں ایک بریک ہے، میں بریک لے لوں پھر اس کا جواب آپ دیجیے گا کہ میں حکومت کو دھکا دے دوں گا. میں ہلکے سے ہٹوں گا نہیں، میں اس حکومت کو غرق کر دوں گا جو میرے کراچی کے لیے، میرے پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرے گی. میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پہ وہ سوال دوں، ان کو موقع دوں پورا اپنا جواب دیں، میں ایک بات ضرور اہم کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک پروگرام کیا تھا PSL1 اور PSL2 کی کرپشن کے اوپر، irregularities 19 ارب روپے کی irregularities اور کرپشن تھی، جس کے اوپر میں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے خلاف ایکشن ہو. اور اس سلسلے میں جاوید بدر صاحب جو ہیں اس کو لے کر نیب گئے، نیب سے پھر FIA کیس گیا، لیکن کوئی سنوائی نہیں تھی FIA میں بھی. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں FIA کے DG صاحب کو، جناب بشیر میمن صاحب کو، جو بہت ایک دیانتدار اور قابل افسر ہیں. جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ کیس FIA میں ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس پہ ایکشن لیا ہے، اور ہمیں ان سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ قوم کا 19 ارب روپے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے ضرور نکلوائیں گے. جی سر. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن شہروں کی ہے، جن علاقوں کی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے حوالے سے جو ان کے دکھ لے کے گئے ہم وفاقی حکومت کے پاس، اگر ان کا وہاں سے مداوع اور چارہ گری نہیں ہوتی ہے تو حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا. اور حکومت گرانا ہمارا کام نہیں ہے. حکومت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس جانا ہمارے پاس واحد راستہ رہ جائے گا اگر ہم ان کو وہ چیزیں، وہ مقدمہ جو ہم ان کا لڑ رہے ہیں اور جو ان کا حق ہے ان کو نہ دلا پائیں تو حکومت میں رہنا بالکل اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہوتا ہے. کب نکلنا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہم نے جو ٹائم گزارا ہے یہ بہت سے زیادہ والا ہے، اور یہ وقت ریویو کرنے کا ہے اپنے ان فیصلوں کو بھی. لیکن میں پھر بتا دوں کہ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے. جمہوریت کو چلنا چاہیے، جمہوریتی واحد راستہ ہے، اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. لیکن اگر اپنے لوگوں کی نمائندگی صحیح نہیں کر پائے تو اس حکومت میں رہنا بھی ہمارے لیے میرا خیال ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حکومت میں بوجھ بھی نہیں بننا چاہتے، نہ اپنے لوگوں کے سامنے مجرم بننا چاہتے ہیں. کچھ نہیں ہو سکا اب تک، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا جا سکتا تھا اور کیا جانا چاہیے. اور کب تک ہو پائے گا؟ اب یہ میرا خیال ہے کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے ہمارے لحاظ سے، کہ ہمیں اندازہ کرنا ہے کہ اگر اتنے دنوں میں یہ مسئلے حل نہیں ہوئے تو کم سے کم عوام کے پاس جا کر ہم اپنا تو مقدمہ لڑیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی بہت ساری. اور کراچی کا ایشو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. یہی شہر دے رہا ہے، اور 70 سال سے ثابت کر رہا ہے کہ یہی شہر دے رہا ہے، اور اس شہر کے اندر بھی ہر ایک نہیں دے رہا ہے. تو اگر اس کو اس طرح
اس کے ریٹرن نہیں دیا گیا. تو پاکستان 70 سال سے جہاں کھڑا ہے, آپ بتائیے 70 سے پہلے والا پاکستان بہتر تھا یا 70 کے بعد والا؟ تو 70 سے پہلے والا جو پرانا پاکستان ہے نا, جس کو جو بیوروکریسی چلا رہی تھی, پاکستان کا اختیار بانیان پاکستان کی اولادوں کے پاس آئے گا کہ جن کے پاس پاکستان کا دکھ اور پاکستان کی محبت خون بن کے رگوں میں دوڑتی ہے. اس تک مجھے مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. آپ کی 7 سیٹ ہے یہاں 7 سیٹ ہے, 14 سیٹ پی ٹی آئی کی ہے جی, اور اسی سے حکومت چل رہی ہے سر مرکز. ہاں لیکن سر میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں, ایک اور بات ہے, کراچی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی یاد رہنا چاہیے اس وقت آپ کے پاس بھی کراچی کی نمائندگی ہے. آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پرابلم آپ کو بھی تو کل کا ہے. اور ایک مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, دیکھیں یہ شروع سے کہتے رہے نا ہم ایم کیو ایم کو کہ قومی دھارا قومی دھارا قومی دھارا, پاکستان کی تیسری جماعت بڑی جماعت بن کے بھی قومی دھارا قومی دھارا, مہاجر سے متحدہ ہوگا پھر بھی قومی دھارا. اب قومی دھارے والی ایک جماعت آ گئی نا, اب بھی کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پتہ لگ جائے گا مسئلہ قومی دھارے کا ہے یہ نیت ہی نہیں ہے. اچھا سر, یہ ایک بات تو ہے, دیکھیں نا 14 سیٹیں کراچی والوں نے ان کو دی اور وہ چھینی گئی, جو بھی ہے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. آپ کو 7 سیٹ سر, اگر یہ کراچی نے ان کو وزیر اعظم بنایا ہوا ہے, اگر آج کراچی کے لوگ کل ووٹ نہیں دیں گے, یہ کراچی کے اہم لوگوں کا کہنا ہے, میں نے آنر کیا, جاوید میاں جیسے لوگ بھی کہنے لگے عمران خان صاحب کو. اچھا سر, ان کو اب ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, جتنا ہو سکتا میں غلط ہوں, کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشنز میں نظر نہیں آئے گی, ان کو حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. عمران خان اگر 5 سال پورے کر گئے بہت بڑی بات ہے, ورنہ یہ سال مکمل کر کے پھر شاید میں وہ الیکشن نہ لڑیں. بول دوں, دیکھیں ایک تو ہم لوگ زمین پہ بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں, ایک خدا بھی بڑا منصوبہ ساز ہے. یہ بھی ہمارے لیے اچھا ہوا ہے کہ کوئی اور آ کے جیتا ہے, تمام میں حجت ہو جائے گی, جن لوگوں کو شوق تھے وہ بھی پورے ہو جائیں گے. ان کو لگے گا کہ وہی لوگ جو گلی کوچوں میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے ساتھ دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں, آپ کے مسئلے صرف نہیں جانتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس سے نبرد آزما ہے. یہی جمہوریت پاکستان کے ایوانوں میں آئے گی نا, جب کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہوگا, مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہوگا, عام گلیوں کا پڑھا لکھا نوجوان اسمبلی میں پہنچے گا, تو نیا پاکستان بن پائے گا. اور ہم سب کو وہ پاکستان جو 20 لاکھ جانوں کی قربانی سے بنا تھا اس کو بچانے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. مشکل نہیں ہے. یہ شہر جو 65% ریونیو دے رہا ہے, اگر اس کا حق دے دیا گیا تو اس پورے ملک کو وہ چمکا سکتا ہے. اس حق کے لیے لڑیں گے سر؟ لڑتے رہے ہیں, لڑیں گے اب سر. لڑنا ہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ مل کے بھی دیکھ لیا ہے, لیکن لڑنا ہے. اور بیٹل گراؤنڈ یا کی سڑکوں کو نہیں بنانا چاہیے, ہمیں عدالتوں کو اور ایوان کو بنانا چاہیے. لیکن میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر روڈ فیصلہ کرتی ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہے, اور ہمیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کر کے دیا گیا. چلیں دے دیا آپ نے مینڈیٹ, پھر بھی انہوں نے آپ کی حکومت کو سہارا دیا, اور آپ کی حکومت ان کے تو فعل ہے. اور بھی اتحادی آپ سے ناراض ہیں عمران خان صاحب, اور یہ 7 سیٹ بھی آپ کے لیے بہت ہے. اگر یہ 7 سیٹ لے کے الگ ہو جائے تو آپ کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی. لیکن ان کا مقدمہ آپ کے سامنے کراچی کا ہے. لیکن آج اتنے 15 مہینے میں آپ نے دنیا میں پیسے بہت بانٹ دیے, کرتارپور پہ بانٹ دیا, اور جگہوں پہ بانٹ دیا. پاکستان کے کسی خطے میں بھی پیسہ آپ لگائیں, اگر پاکستان کی عوام پہ لگاتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن اگر یہ پیسہ پاکستان کے کراچی کے لوگوں کے لیے 1 روپے نہ ہو, K4 کا منصوبہ آپ نے بند کر دیا, 162 ارب دینے کا بات کر کے آپ نے 1 روپیہ نہیں دیا. آپ نے کسی جگہ پہ بھی کراچی کے لیے 13 نکات ایگریمنٹ میں ایک ایگریمنٹ بھی ان کے ساتھ ریٹرن ہے آپ کا, آپ نے پورا نہیں کیا. پھر بھی ان کی شرافت ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں مجھے نہیں پتا, میں سوال چھوڑ رہا ہوں, بہت بڑی وجوہات بھی ہو سکتی ہے. لیکن کراچی کی عوام کو یہ کیا جواب دیں گے اگر کراچی کے مسائل یہ حل نہیں کر سکے؟ کیونکہ آپ کو تو سیاست نہیں کرنی ہے اب کراچی میں, اور کراچی میں اب آپ کو ووٹ بھی نہیں ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں. تو آپ کو ان ووٹوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن جنہوں نے آپ کی حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے ان کی تو لاج رکھیں. یہ 13 نکات کو تو پورا کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا ہمارے سخت اور کراچی کا یہ جو حق ہے, کوئی جمہوری حکومت تو
دینے کو راضی ہو جمہوریت جائے، کی لاج رکھے اور دے دے، شہر کا حق اسے دے دے. بہت شکریہ سر. کچھ تلخ اور جملے تھے، معافی چاہتا ہوں آپ کو اگر کسی میرے سوال کو وہ لگا. میں کراچی کا مقدمہ اپنے بھائی بہنوں کا لڑ رہا تھا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.